فرض کریں آپ کو راستے پہ کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی یا آپ سے فون چھیننے کی کوشش کی. آپ یہ کمپلینٹ لے کر پولیس کے پاس گئے، مگر پولیس نے یہ کہہ کر ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا کہ معمولی سی بات ہے، جانے دیں، بات کو نہ بڑھائیں اور ایف آئی آر نہ کروائیں. ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں. ہیلو، دس از افشان ناصر ایڈوکیٹ، اور آج ہم ایف آئی آر درج نہ کرنے کے حوالے سے ہی بات کریں گے. پہلے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایف آئی آر ہے کیا. ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جو کہ پولیس کو کسی بھی قابل سزا جرم کی صورت میں دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پولیس اپنی کارروائی کا آغاز کرتی ہے. یہ بیسکلی کسی بھی کیس کے اندر پہلا سٹیپ ہوتا ہے جہاں سے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا جاتا ہے. کسی بھی شہری کا یہ حق ہے کہ وہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے ایسی کسی بھی سچویشن میں جب اس کو کسی بھی ایسے جرم، مثلاً کوگنیزیبل اوفینس جن کو کہتے ہیں، یا عام الفاظ میں ہم ان کو بڑے جرائم کہہ سکتے ہیں، چوری، ڈاکہ، خدا نخواستہ قتل یا کڈنیپنگ وغیرہ. یہ وہ جرائم ہیں جن کو کوگنیزیبل اوفینسز یا بڑے جرائم کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اور ان کے اوپر پولیس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ انڈر سیکشن 154 سی آر پی سی آپ کی ایف آئی آر کو فوراً درج کرے. چھوٹے جرائم جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ کسی نے آپ کو راستے میں ہراساں کرنے کی کوشش کی، کسی نے سنیچنگ کی کوشش کی، کسی نے تھپڑ مار دیا، یا ایسی کوئی بڑے جرم کا ارتکاب نہیں ہوا لیکن کچھ ایسا ہوا ہے جس سے آپ امبیرسڈ محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے قانونی کارروائی ہونی چاہیے، تو ایسے جرائم کے لیے بھی انڈر سیکشن 200 ہمارے پاس حقوق موجود ہیں کہ ہم ڈائریکٹ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر پولیس کے پاس جائیں تو وہ بہت سارے ایکسکیوزز پہلے سے تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس پر تو کوئی کیس نہیں بنتا، چلیں دیکھ لیتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ایشو بنتا ہے، کوئی کیس بنتا ہے تو ہم ایف آئی آر درج کر لیں گے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ راضی نامہ کر لیں، پولیس یا عدالت تک یہ بات نہ لے کر جائیں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب تھانے میں موجود نہیں ہیں، یہ ایکسکیوز بنا لیا جاتا ہے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایریا نہیں ہے یا ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی، یہ تو کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، اس کے لیے ہم کچھ کر نہیں سکتے. ایسی تمام صورتحال کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے. ایسی ہی سچویشن ہمارے ایک آفس کلرک کو پچھلے دنوں فیس کرنا پڑی جب اس کا فون چھینا گیا اس سے، اور جب وہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے گیا تو اس سے کہا گیا کہ اتنی قیمت فون کی نہیں ہے جتنا تمہارا خرچہ کیس کے اوپر ہو جائے گا، تو لیٹ اٹ بی، ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ شک ہے تو بتاؤ، معاملے کو باہر سے ہی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ. جس کے لیے اگین ہم نے ایف آئی آر درج کروائی کہ ایک وائلیشن ہوئی ہے، ایک چوری ہوئی ہے یا سنیچنگ کی واردات ہوئی ہے، تو ایف آئی آر ضرور درج کرنی چاہیے. جب یہ کہا جائے کہ ایس ایچ او تھانے میں موجود نہیں ہے تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ایس ایچ او کی موجودگی ہو. کوئی بھی ڈیوٹی آفیسر جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر سکتا ہے. جہاں پر آپ کو یہ ایکسکیوز دیا جائے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے یا یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ایسی صورتحال کے اندر بھی ایف آئی آر درج کر لینا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد جو ایریا بنتا ہے اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے. آپ کس تھانے کی حدود کے اندر رہتے ہیں آپ کو وہاں پر ریفر کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جا کے آپ ایف آئی آر لانچ کروائیں. اب وہ ایلیمنٹس بھی ہماری ڈیلی لائف کا حصہ ہیں، ریالٹیز آف لائف ہے کہ پولیس ایف آئی آر کن وجوہات کی وجہ سے درج نہیں کرتی. یہ اکثر سیاسی دباؤ ہو سکتا ہے، فیملی یا دوستی یاری کا پریشر ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ رشوت کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ دوسری پارٹی ان کو برائب کر دے اور ان کو ایف آئی آر درج کرنے سے منع کرے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام نہ کرنے کی نیت یا کام چوری بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے پولیس اپنی فائلز کو کلیئر رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی شو کیا جاتا ہے کہ پینڈنسی نہیں ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے. اگر پولیس ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتی ہے تو ہمیں ایسی صورتحال کے اندر کیا کرنا ہے. ہمیں پہلے تو سینئر آفیسر کو اس کے لیے کمپلینٹ کرنی ہے. اب یہ
DSP हो सकता है या SP रैंक का ऑफिसर हो सकता है, जिनको कि हमें एक रिटन कंप्लेंट देनी होती है। ये हम बाय पोस्ट भी भिजवा सकते हैं और बाय हैंड भी दे सकते हैं। इसके बावजूद अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है तो अदालत से रुजू किया जा सकता है अंडर सेक्शन 22A CRPC। अदालत पुलिस को ये हुक्म देगी कि वो FIR दर्ज करे और पुलिस के ऊपर ये बाइंडिंग होगा कि वो FIR ऐसी सिचुएशन के अंदर लॉन्च करे। इसके अलावा पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट के लिए पोर्टल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां पर कंप्लेंट की जा सकती है। अगर हम नेटफ्लिक्स यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन के पैकेजेस या ऑनलाइन एप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पोर्टल को देखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हमें अपनी हिफाजत और अपने हुकूक के इस्तेमाल का तरीका भी आना चाहिए। इसके साथ ही एज़ यूजुअल कुछ टिप्स हैं जो अगर आप FIR के लिए गए हैं तो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपने कंप्लेंट या FIR दर्ज की है उसका नंबर लें और उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर महफूज कर लें। इसके साथ ही SHO जो भी था जिसने FIR दर्ज की है या ड्यूटी ऑफिसर था उसका नाम और उसका ओहदा जो भी है वो भी मालूम करना आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। इसके साथ ही अपने साथ किसी दोस्त या किसी ज़िम्मेदार शख्स को ज़रूर साथ लेकर जाएं जो कि लेटर ऑन एक विटनेस की कैपेसिटी के अंदर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हमें ये मालूम है कि अगर जुर्म हुआ है तो FIR दर्ज होना आपका हक है और पुलिस का फ़र्ज़ है। अगर पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करती है तो आपको क्या करना है, अब आपको ये भी मालूम है। इसके बारे में आपके कोई सवालात हैं तो फील फ्री टू आस्क। प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे वेल। अल्लाह हाफिज़।